سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں میڈیا اور وکلاء سے گفتگو۔ اسلام آباد قتل عام کے سانے کو جلیانوالہ باغ کی طرح نہ عوام بھولے گی نہ ہم بھولیں گے۔ جنرل ڈائر کا قتل عام 100 سال بعد بھی عوام کو یاد ہے۔ اس وقت نہ کیمرے تھے نہ میڈیا تھا۔ اسلام آباد قتل عام کے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ یہ شواہد چھپائے نہیں جا سکتے۔ آج نہیں تو کل سب ظاہر ہو جائے گا۔ میری اپنی پارٹی اور کارکنان کو ہدایت ہے کہ اس ظلم پر پارلیمنٹ، عدلیہ، انٹرنیشنل میڈیا سمیت ہر سطح پر بھرپور آواز اٹھائیں۔ 15 دسمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہدائے اسلام آباد قتل عام کے حوالے سے یوم سوگ اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ ہمیں آخری سٹیج پر دھکیلا گیا۔ لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ان پر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ ہمارے شہداء کا ڈیٹا تک چھپا لیا گیا۔ کئی لوگ لاپتہ کر دیے گئے۔ مجھے ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے سول نافرمانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اگر سینئر ترین ججز پر مشتمل آزاد جوڈیشل کمیشن اور انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی کے ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو سول نافرمانی کی تحریک بھرپور طریقے سے چلائی جائے گی، جس میں پہلا قدم اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں کمی کی مہم ہوگی۔ ہم اداروں سے کہتے ہیں کہ جو لوگ عوام اور فوج کو آمنے سامنے لانے کا کام کر رہے ہیں، انہیں پہچانیں اور روکیں۔ ہم اپنا ملک ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ جنرل فیض جنرل باجوہ کے ماتحت ہے۔ جنرل فیض کا معاملہ فوج کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب میں وزیر اعظم تھا، جنرل فیض جنرل باجوہ کی اجازت سے مجھے ملنے آتے تھے اور پھر جنرل باجوہ کو ڈی بریف بھی کرتے تھے۔ 9 مئی کے سلسلے میں جنرل فیض سے تعلق جوڑنا احمقانہ بات ہے۔ کیا مجھے پتا تھا کہ 9 مئی کو مجھے گرفتار کرنا ہے؟ تو سازش کس بات کی کرنی تھی؟ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری کیا مدد کر سکتے تھے؟ اصل احتساب تو جنرل باجوہ کا ہونا چاہیے، جس نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی۔ اس بات کو مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، محمد زبیر سمیت بہت سے لوگ کنفرم کر چکے ہیں۔ ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنے کے جرم میں جنرل باجوہ کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ ویورز، ویڈیو کے حوالے سے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔